فرمایا امام بنانا ہو کتاب و سنت کو بناؤ. کسی اور کو امام بنانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہیں کہا ہو تو بولو. کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے, مقلد تھے, معلوم نہیں ہے. طبقات ابن رجب حنبلی اٹھا کر کے دیکھو, یہ جملہ لکھا ہوا ہے ان الولی الکامل لا یکون مقلدا, ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو پھر کیسے حنبلی ہو گئے, مقلد کیسے ہو گئے؟ جبکہ ولی کامل کے بارے میں طبقات ابن رجب حنبلی کی عبارت پیش کر رہا ہوں میں. میری ایک بات کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, دانت کھٹے ہو جائیں گے. ان الولی الکامل لا یکون مقلدا, ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی کامل مانتے ہو تو مقلد کیسے مانو گے؟ اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو مقلد ہوگا وہ ولی کامل نہیں ہوگا, اور جو ولی کامل ہوگا وہ مقلد نہیں ہوگا. جب آپ ولی کامل ہیں تو مقلد نہیں ہو سکتے, اور اگر مقلد ہو تو ولی کامل نہیں ہو سکتے. بولو آپ کیا بولتے ہو؟ اگر آپ کو مقلد مانا جائے کہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے تو ولی کامل نہیں ہے, اور ولی کامل اگر مانتے ہو تو مقلد نہیں ہے. اس لیے کہ ولی کامل مقلد ہو. ولی کی تعریف کیا؟ شامی میں مشہور فقہ کی کتاب شامی اٹھا کر کے دیکھو, شامی کے اندر تعریف لکھی ہے والولی ان یکون تابعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کا متبع ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا. شامی کی روایت بتا رہی ہے, شامی کی عبارت بتا رہی ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا متبع ہوتا ہے, کسی امام کا مقلد نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, مشرق اور مغرب کا فرق ہے. کسی شاعر نے, شاعر بڑی اچھی بات کہی ہے, شاعر تو پڑھاتے ہی رہتے ہوں گے ادب کی کتابیں, کہ جی چاہتا ہوں شعر پیش کر دوں ذرا موڈ بدلنے کے لیے. کہ سارت مشرقۃ وصرت مغربا, سارت مشرقۃ وصرت مغربا, شتان بین مشرقی و مغربی. لیلا چلی مشرق کی طرف, مجنو چلا مغرب کی طرف. مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بعد ہے, کتنا فاصلہ ہے. تو اب اگر مانا جائے کہ حضرت